فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ لڑکا اپنے ماں باپ کا عقیقہ، امید ہے انشاءاللہ اپنا کر لیا ہوگا۔ ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پر اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ شریعت نے کسی بھی عبادت کا جو وقت متعین کیا ہے تو ان عبادتوں کو انہی متعینہ اوقات کے اندر ہی ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ متعینہ اوقات نکل جائیں پھر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی عبادت لے لیں جس کے اوقات متعین کیے گئے ہیں، وقت کے نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔ آپ نماز لیں، نماز والی بات کلیئر ہے نا کہ وقت سے بے وقت اگر آدمی نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور وقت کا اول اور آخر ہے۔ اول یعنی اس سے پہلے اس کا وقت نہیں ہے۔ اگر زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ یہ تو بڑی تیزی سے کہہ دیا نہیں۔ اور اگر آخر کے بعد ادا کرے گا تو قبول ہو جائے گی؟ وہ بھی نہیں قبول ہوگی۔ جو معاملہ پہلے کا ہے وہی معاملہ بعد کا ہے۔ نماز سوائے معذورین کے شرعی طور پر جنہیں عذر ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا، یہ جو معذور لوگ ہیں جو بھول گئے یا سو گئے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور، اللہ رب العالمین نے روزے کا وقت رکھا ہوا ہے۔ کب ہے روزے کا وقت؟ رمضان کا مہینہ۔ اگر رمضان کے مہینے کو شعبان میں وہ رکھنا چاہے تو، اور شوال میں ٹرانسفر کرنا چاہے تو، کہ بھئی میں رمضان میں تھوڑا بیزی ہوں، بعد میں رمضان کو بعد میں کر لیتے ہیں، سارے لوگوں سے اتفاق کروا لیتے ہیں، نہیں چلتا ہے۔ اتفاق کرنے سے یہ چیز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ فطر رمضان کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، جو نماز سے پہلے اسے ادا کر رہا ہے اس کی یہ زکوٰۃ مقبول ہے، اور جو نماز عید کے بعد ادا کر رہا ہے تو اس کا حکم عام صدقے کا حکم ہے۔ قربانی لے لیں، قربانی کا اول وقت 10 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کو اگر ہم ادا کرتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ نماز سے پہلے اگر ادا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ اور آخری وقت اس کا 13 تاریخ ہے۔ 14 کو اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو قبول ہو جائے گا؟ نہیں، مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ تو اگر 14 کو اگر ہم جانور ذبح کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں سمجھنا آسان ہے سوائے عقیقہ کے۔ عقیقہ جب چاہو کرو، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کیا۔ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، کہ یہ جانور 7ویں دن ذبح کیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا بال بھی اتارا جائے گا۔ تو یہ سارا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات متعین کیے ہیں، تو ہمیں ان اوقات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں، عقیقے میں اتنی گنجائش ہے کہ بعض آثار 14 اور 21 کے حوالے سے صحابہ سے ملتے ہیں جو ثابت ہیں، تو اگر 7 کے ساتھ ساتھ 14 اور 21 بھی ملا لیے جائیں تو اس کا یہ 3 وقت ہے، 7، 14 اور 21۔ اس کے بعد اس کا وقت نہیں ہے، یعنی وہ عقیقہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ گوشت کھانا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے اور کوئی عبادت نہیں ہے جسے وہ انجام دے رہا ہے عقیقے کے نام پر۔